ایک صبح زینب صبح صبح نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں اور اپنی اولاد کے لیے، اپنی بہو کے لیے دعا مانگ رہی ہوتی ہیں کہ اللہ میرے بیٹے احمد کو اور میری بہو کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ وہ بہت پرسکون ہوتی ہیں، چہرے پہ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ اللہ جو ہے بس میرے بچوں کو خوش رکھے۔ اس کے بعد زینب بی بی جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں جاتی ہیں اور بہت ہی پرسکون ہوتی ہے، چہرے پہ جو ہے وہ اسمائل ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے اور بہو کے اٹھنے سے پہلے ان کے لیے گرم گرم ناشتہ بنا لوں تاکہ جب وہ اٹھیں تو ان کو گرما گرم ناشتہ ملے۔ بہت خوش ہوتی ہیں اپنے بچوں کے لیے ناشتہ بنانے جیسے ہی عائشہ دیکھتی ہے کہ کچن میں زینب بی بی کام کر رہی ہے تو وہ زینب بی بی کے اوپر چیختی چلاتی ہے اور کہتی ہے آپ ادھر کچن میں کیا کر رہی ہیں؟ یہ کچن تو میرا ہے، میرے کاموں میں آپ مداخلت مت کیا کریں، آپ میرے کچن سے باہر چلے جائیں اور خبردار جو آئندہ میری کچن میں آپ آئیں۔ زینب بی بی یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا میں تو تم لوگوں کے لیے صرف اور صرف ناشتہ بنا رہی تھی۔ بہت زیادہ زینب بی بی عائشہ کی باتیں سن کر حیران ہو جاتی ہے اور اداس ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد عائشہ جو ہے وہ کمرے میں جاتی ہے اور علی کے کان بھرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا تمہاری ماں کے ساتھ بالکل گزارا نہیں ہے، میں تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یا تو اس گھر میں تمہاری ماں رہے گی یا تو میں رہوں گی۔ اس بات پر علی بہت زیادہ خفا ہو جاتا ہے اور وہ آفس جانے سے پہلے اپنی ماں سے مل کر بھی نہیں جاتا۔ اس کی ماں جو ہے دروازے پہ علی کو بلاتی رہتی ہے کہ علی میری بات سنو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو صرف ناشتہ بنا رہی تھی۔ لیکن علی اپنی ماں کی بات بالکل نہیں سنتا اور وہ ناراض ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں میں آفس جا رہا ہوں، مجھے بالکل تنگ مت کرو اور میرے سے اب بات کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ماں اداس ہو کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ جب رات کو علی آتا ہے تو عائشہ پھر سے علی کے کان بھرنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تمہاری ماں جو ہے میرے کام میں مداخلت کرتی رہتی ہے اور مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں کہ تمہاری ماں میرے ہر کام میں مداخلت کرے، یا تو اس گھر میں تمہاری ماں رہے گی یا میں رہوں گی۔ تو علی جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، پوری رات علی کو نیند نہیں آتی، اتنا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کیا کروں، میں اپنی ماں کو رکھوں یا میں اپنی بیوی کو رکھوں؟ بالکل وہ پاگل ہو جاتا ہے، سوچ سوچ کے اس کو نیند نہیں آتی۔ اگلی صبح عائشہ اٹھتے ہی اپنی ساس کا سامان جو ہے وہ گھر سے باہر پھینک دیتی ہے، سارا سامان پیک کرتی ہے زینب بی بی کا اور کہتی ہے کہ زینب بی بی اب آپ کو اس گھر میں رہنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، گھر صرف میرا اور میرے شوہر کا اور میرے بچوں کا ہے، اسے مہربانی کر کے آپ اپنا سامان اٹھائیں اور اس گھر سے دفع ہو جائیں۔ بیچاری زینب بی بی جو ہے اپنا سامان اٹھاتی ہے اور گھر سے چلی جاتی ہے۔ اب آپ اپنی رائے میں بتائیں کہ آخر زینب بی بی جائے اس عمر میں تو کہاں جائے گی؟